السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، رمضان کی اختتام پر عید الفطر کی آمد جب ہوتی ہے اس وقت بہت ساری چیزیں عوام کے اندر ایسی بھی پھیل جاتی ہیں جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عوام میں یہ چیز بہت زیادہ مشہور ہے، معروف ہے کہ عید الفطر کی رات کو ہمیں جاگ کر گزارنا چاہیے۔ عید الفطر کی رات یعنی آپ یہ سمجھ لیں، عید الفطر کی رات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان ختم ہو چکا ہے، شوال کا چاند ہو چکا ہے یا شوال کی گواہی ہو چکی ہے، یا رمضان کے 30 دن مکمل کیے جا چکے ہیں اور آخری روزہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی شوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو رات اب چل رہی ہے یہ ظاہر ہے کہ شوال کی پہلی رات ہے اور یہی عید الفطر کی رات ہے۔ تو عید الفطر کی رات میں شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں اور مختلف انداز کی اپنی خواہشات کے مطابق عبادتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عید کا جو دن ہوتا ہے جس کو یوم الفطر کہا جاتا ہے، دن کے وقت میں بھی بہت سارے ایسے کام عبادت کے وہ انجام دیتے ہیں یا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیلۃ الفطر میں ایسے ہی یوم الفطر یعنی عید الفطر کی شب میں اور عید الفطر کے دن میں، ان دونوں وقتوں میں عوام کے یہاں یہ چیز موجود ہے کہ یہ عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن یہ بڑا اہم ہے۔ میرے بھائیو، عید الفطر کا دن اہم ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی کا دن ہے، اللہ کی شکریہ کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو چیز عوام کے اندر مشہور ہے اور جو انٹینشن یا جو نظریہ، جو سوچ ان کے ذہنوں میں ہے، وہ ایک دوسری سوچ ہے۔ اور دوسری سوچ کیا ہے؟ وہ دوسری سوچ یہ ہے کہ اس کو چند ضعیف روایتوں کی بنیاد پر وہ لیلۃ الجائزہ یا یوم الجائزہ سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ انعام کی رات ہے، اور یہ جو دن ہے یہ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ انعام کا دن ہے۔ رات جو ہے وہ انعام کی رات ہے اور دن جو ہے وہ انعام کا دن ہے۔ یہ انعام ملے گا، رات میں انعام ملے گا، دن میں انعام ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرمائے گا۔ اس کے پیچھے جو نظریہ ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ چند ایک ضعیف روایتیں ہیں جسے محدثین نے ضعیف اور ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو عقیدہ ہے اس بنیاد پر شب بیداری کرنا، جاگنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی شریعت میں مستند دلیل نہیں ہے۔ البتہ فرض نمازوں کی پابندی ہمیشہ ہونی چاہیے۔ تکبیرات کی آواز جب اس کا وقت آ جائے، تکبیرات کی آواز بلند ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس رات کو لیلۃ الجائزہ سمجھ کر کے شب بیداری کرنا، ایسے ہی دن کے اندر بہت ساری ایسی عبادات کرنا جو اسی نظریے سے جڑی ہوئی ہو، یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت سعد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روایت کیا ہے؟ روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں کے دروازوں پر یعنی راستوں کے چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریم ہے، جو بڑی نوازش کرنے والا ہے، اس کی طرف جاؤ، وہ تمہیں خیر سے نوازے گا، تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں قیام اللیل کا حکم دیا گیا تھا، تم نے قیام اللیل کیا ہے۔ تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا تو تم نے دن میں روزہ رکھا ہے، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے رب کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس لیے تم نے ساری نیکیاں کی ہیں، اس لیے جاؤ اب اپنا انعام لے لو۔ فاقبضوا جوائزکم، جاؤ اپنے انعامات لے لو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب وہ جاتے ہیں اور عید الفطر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عید الفطر کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے، الا ان ربکم قد غفر لکم، سنو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے، اس لیے اب اپنے گھروں کو کامیاب ہو کر کے چلے جاؤ، کیونکہ یہ انعام کا دن ہے اور اس دن کو آسمان میں بھی انعام کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اس روایت کو امام طبرانی وغیرہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر وغیرہ میں روایت کیا ہے، اور دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت میرے بھائیوں
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اور جیسا کہ سلسلۃ الضعیف سلسلۃ الحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر حدیث نمبر 5470 کے اندر وہ اس کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ایسے ہی اپنی کتاب ضعیف الترغیب کے اندر بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کو جو یوم الجائزہ، اس کو انعام کا دن کہا جا رہا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت بھی ہے اسی معنی کی، جس کے اندر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کو، یہ روایت کے الفاظ ہیں، جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اسے انعام کا دن کہا جاتا ہے، اور جب وہ وقت آتا ہے یعنی عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر شہر میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور وہ زمین پر اترتے ہیں، اور اس کے بعد راستوں اور گلیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت زور سے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو پکارتے ہیں۔ سبھی لوگ، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسے سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے امت محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاؤ جو بہت بڑا ثواب دینے والا ہے اور تمہیں بہت بڑے گناہوں سے معاف کرنے والا ہے۔ اور جب وہ اپنی نمازوں کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے نکل جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اچھا فرشتوں، یہ بتاؤ کہ تم نے اعلان تو کر دیا ہے، اب ان بندوں کو انعام کیا دینا ہے، انہیں اجر و ثواب کیا دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، جب مزدور اپنی مزدوری کر لے، اپنا کام کر دکھائے تو اسے اجر و ثواب، اسے مزدوری کیا ملنی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کی جزا یہ ہے، اس کی مزدوری یہ ہے کہ اسے اس کا پورا اجر و ثواب تو عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں ان کے روزوں کا اجر و ثواب دے دیا، میں نے انہیں قیام رمضان کا اجر و ثواب دے دیا، جو میری رضامندی اور میری مغفرت کی شکل میں ہے، یعنی میں نے انہیں بخش دیا اور میں نے انہیں معاف فرما دیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بندوں سے، اے میرے بندو، جو تمہیں مجھ سے مانگنا ہے مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، تم آج کے دن مجھ سے تم جو کچھ بھی مانگو گے، آج کے دن تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے، میں تمہیں آخرت کے لیے عطا کر دوں گا۔ تم آخرت کے لیے آج کے دن مجھ سے جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم مجھ سے جو کچھ بھی دنیا کے لیے مانگو گے میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا۔ میری عزت کی قسم، میں تمہارے گناہوں کو، میں تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا۔ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، تم نے مجھے راضی کر دیا ہے، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے خوش ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ یہ سرسری طور پر آپ کے سامنے اس روایت کا مضمون بیان کیا گیا ہے جو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ سب ضعیف روایت کا حصہ ہیں، اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، اور ان میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ سب بھی غیر معتبر ہیں۔ رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب کی، اس کی جزا کی، اس کے انعام کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیش بہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یقول اللہ سبحانہ و تعالی الصوم لی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا بدلہ اور سارے عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہنا اور اس میں شب بیداری کرنا، دن کے اندر خصوصی عبادات کرنا، اس کی کوئی دلیل مستند طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ باتیں غیر معتبر ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح سنتوں کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔